Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Nureen Fatima. First of all, I would like to thank International Education Competition for giving me this opportunity to express myself on good manners. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. All praises to be Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us, "Inna khiyarukum ahsinukum akhlaqan." The best among us you are those who have good manners. We can show our good manners by honoring our guests too. In Surah Al-Dahiyat, we have learned that how Ibrahim alayhi salam honored his guests who were an angels, welcoming them and providing them good food. This is one of the good manners. We should honor our guests and talk humbly. Here are some beautiful hadiths from Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Be sincere. Actions are judged by intentions. Be nice. Behave well towards the people. Speak good. He who believes in Allah and the last day should be either speak good or keep silent. Say good words. Truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to paradise. Do not become angry. Do not backbite. A backbiter will not enter in paradise. Preach to others by your good manners. From all this, many classical scholars understood that From all this, many classical scholars had understood that good character is essential and required in Islam. Jazakallahu khairan kaseeran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں بہت سی بہترین باتیں بتائی ہے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو ہمارے دل میں اتارنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں دکھے یا تمہارے پاس سے کوئی گزرے تو اس سے مل کر فوراً سلام کیا کرے۔ بڑے بچے بچوں سے آپ سے پیش ایسے اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی دو شخص آپس میں بات چیت کر رہے ہو تو ان کے بیچ میں نہ جاؤ، نہ ان کی باتیں سنیں، بلکہ ان سے اجازت لے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو اٹھ کر چلے جائے، اسے اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں عزت دے تو تم بھی اسے عزت دو، اگر کوئی تم سے بدتمیزی سے پیش آئے تو تم اسے معاف کر دو، لیکن ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اچھے اخلاق، اعمال، نیکیوں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، اگر کوئی غلطیاں کر رہا ہو اور بار بار کر رہا ہو تو اس کی غلطیوں کو سب کے سامنے ظاہر نہ کرے بلکہ اس سے مل کر اکیلے میں بتلائے۔ اگر ہمیں گھر میں داخل ہونا ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہوا کرے، اسے عادت بنا لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں، جنوں اور ابلیس کو کہا کہ سر جھکاؤ تو ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا۔ آج وہ شیطان اس لیے ہے کیونکہ وہ اس میں اچھے اخلاق نہیں تھے، آج وہ دشمن اس لیے ہے کیونکہ اس میں اچھے اخلاق نہیں تھے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن عمل کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں بار بار ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن میری نظروں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوں گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کا خوف اور
اچھے اخلاق جنت میں لے کے جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.